السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صرف ایک حدیث جس کا فہم بیان کرنا چاہتا ہوں قبل اس سے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ جس مجلس میں حدیث کو سمجھا جاتا ہے، حدیث کو پڑھا جاتا ہے، وہ مجلس بڑی بابرکت ہے اور اس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث اور پھر اس کا معنی کیا ہے اس کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من لعن والدی ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے افراد ایسے ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی رحمت کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لن يدخل احدکم الجنۃ عملہ الا برحمت اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو گئی گویا کہ وہ رحمت سے دور کر دیا گیا، اور جو رحمت سے دور ہو گیا اس کا معاملہ خطرناک ہے، پھر جنت کا داخلہ مشکل ہو جائے گا اس پہ۔ پہلے نمبر پہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے اس شخص پہ لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ ذبح کرنا جانوروں کو یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پہ قربانی کو، جانور کے ذبح کرنے کو نماز کے ساتھ بیان کیا۔ قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہیں لوگوں کو اپنا عقیدہ بتائیں کہ میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو گویا کہ اپنے جانور کو غیر کے لیے ذبح کر دینا۔ اچھا، ایک تو اس میں یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کرنا لیکن تعظیم کسی اور کی مقصد ہو، کسی بھی صالح شخص کی، کوئی نیک آدمی، کوئی نبی، کوئی ولی، کسی کی نیاز کرتے ہوئے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا میں کہ اللہ نے تم پر شراب کو حرام کیا، جوے کو حرام کیا، مردار کو، خون کو حرام کیا، اور ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اس لیے یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ اللہ کی لعنت کا موجب ہے، اللہ کی لعنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، کسی بندے کے گھر میں مہمان آیا، وہ اس مہمان کی خاطر کوئی مرغا ذبح کر دیتا ہے کہ چلو اس کو کھلائیں گے، کیا یہ بھی ذبح لغیر اللہ ہے؟ نہیں، یہ ذبح اللہ کے لیے ہے، اس پہ تکبیر اللہ کا نام لیا گیا۔ ہاں، صرف اس کا گوشت کھلانا اس کی نیت سے ہے کہ فلاں اس کا گوشت کھائے گا، یہ تو اکرام ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن ذبح
اللہ کے نام پہ ہی ہوگا، مہمان کے نام پہ ذبح نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ میں لعن اللہ من لعن والدی، اللہ نے اس بندے پہ لعنت کی ہے جو اپنے والدین پہ لعنت کرتے۔ انتہائی بدبخت انسان کہ والدین اس کے ساتھ اس کا ایسا رویہ ہے کہ والدین کو گالیاں دیتا ہے، ان پہ لعن طعن کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کر دیتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک خود لعنت کرتا ہے ان پہ، خود ان کو گالیاں دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب کسی کے والدین کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ اس کے والدین کو گالی دیں گے۔ تو گویا کہ یہ شخص اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنا ہے، اس نے خود گالی دلوائی اپنے والدین، نہ گالی دیتا اس کے والدین۔ تو جو شخص اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت کر دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ان سے اچھا سلوک کرتا، ان کے لیے دعائیں کرتا، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرتا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا، یہ ان پہ لعن طعن کر رہا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھیں، ہم کتنے بڑے ہو گئے، میں کتنا بڑا ہو گیا، میرے اپنے بچے ہیں، ہم گھر لیٹ ہو جائیں نا تو والدین پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں بچہ کہاں پہ رہ گیا، ہم سمجھتے ہیں ہم بھائی بن گئے ہیں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں آپ 10-20 منٹ لیٹ ہو جائیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے 10 منٹ لیٹ آنے پر والدین پریشان ہو جاتے تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں اور پورا پورا سال گزر جاتا ہے کبھی قبر پہ جا کے دعا ہی نہیں کی۔ یہ کیسی وفا ہے؟ والدین اگر موجود ہیں ان کی خدمت کی جاتی، اگر دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی، اور یہ لعن طعن کر رہے تو اللہ اس پہ لعنت کر دیتے ہیں، یہ لعنتی شخص ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں لعن اللہ من آوا محدثن، اس کو محدثن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ اللہ نے اس بندے پہ لعنت کی ہے جو محدث کو جگہ دے، محدث میں نے بدعتی آدمی، کسی بدعتی شخص اس کی عزت و احترام کر رہا ہے، اس کو جگہ دے رہا ہے، اگر اس پہ دال پہ زیر پڑی جائے محدث۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص دین کے اندر نئی چیزوں کا اضافہ کرتا ہے، در حقیقت اس کا جرم یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اپنی ذات کے حوالے سے ایک دعویٰ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اور بدعتی شخص اس دعوے کے خلاف یہ اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں اے اللہ دین مکمل نہیں ہے، یہ نیکی میں دین میں داخل کر رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور محدث کا ایک معنی مجرم بھی ہوتا ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، زانی ہے، حکومت اس کو تلاش کر رہی ہے اور اس نے گھر میں چھپایا ہوا ہے، اللہ ایسے بندے پہ لعنت کر دیتے ہیں جو ریاست کے خلاف جا رہا ہے۔ بھئی ایک مجرم ہے ریاست کا اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، لوگوں کے مالوں میں، ان کی عزتوں میں، اور یہ اس کو پناہ دے کے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ دونوں شخص یہ ملعون ہو جاتے ہیں اللہ کے۔ اور آخری بات وہ چوتھے نمبر پہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جو شخص زمین کی علامتیں مٹا دے اللہ اس پہ لعنت کر دیتے ہیں۔ زمین کی علامتیں مٹانے کے بھی دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب آپ سب نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں یا پتھر پڑے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر وہ 60 کلومیٹر باقی ہے ابھی، یا 50 کلومیٹر باقی ہے، وہاں پہ نا وہ مسافت لکھی ہوتی ہے، اور یہ کیا کرے 60 کے پیچھے جا کے 1 لکھ دے، وہ 60 کو 160 بنا دے، یا 50 کا صفر اتار دے، وہ 50 کو 5 بنا دے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان اس بندے کا ایک فرد تک محدود نہیں ہے، یہ بندہ پورے ملک کو پریشان کر رہا ہے، پورے مسافر پریشان بھی ہوں گے، ممکن ہے کسی کو نقصان ہو جائے۔ جو بندہ زمین کے نشان، ہاں جی جی ہم پہ جان فرض ہو چکا ہے، اگر آپ بولیں مائی کرام اللہ کا حکم نیچے رکھ دے اور حکومت کا حکم اب آگے رکھ دے، جہاد کا فرض نہیں بتاتے تو پھر آپ انبیاء کے وارث تو نہیں نا۔ جی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، میں حدیث پوری کر لوں۔
تو فرمایا جو زمین کے نشانات مٹائے وہ شخص بھی، تو نشانات کیسے مٹیں گے؟ وہ مسافتوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے، وہ نشانات مٹا رہا ہے۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا دو بھائیوں کی زمین ہے، اب درمیان میں انہیں علامت بنائی ہوئی ہے، علامت ہے کہ اتنی جگہ ادھر والی اس کی ہے، ادھر والی اس کی ہے۔ رات کے ٹائم جائے اور وہ اپنے بننے تھوڑے سے ادھر کر دے، اس کی جگہ اپنی زمین میں شامل کر لے، اس کا حق مار رہا ہے، حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے، تو یہ شخص اللہ اس پہ لعنت کر دیتے ہیں۔ اچھا، بھائی نے ایک سوال کیا کہ فلسطین کے اندر لوگ ذبح ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ ان کے حوالے تو آواز بھرپور انداز میں اٹھائی جاتی ہے۔ تین طریقے ان کی مدد کرنے کے، اور شریعت نے تینوں طریقے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے کمزور مسلمان بہن بھائی سب سے پہلے ان کے لیے دعا کی جائے، دعا، کیونکہ مدد تو اللہ نے کرنی ہے نا، دعا کی جائے، کبھی کسی بھی دعا میں ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ ان کے بیماروں کو صحت دے، ان کے کمزوروں کو قوت دے، ان کے شہداء کی مغفرت فرمائے، ان کے قیدیوں کی رہائی فرمائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ہر فرد کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ مالی مدد ہے، مالی مدد کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان پہ جو پریشانی ہے وہ اپنا علاج کروائیں گے، کوئی اسلحہ خرید کے اپنا دفاع کر سکیں گے، مالی مدد کی جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایسے بہت سے مشرکین کے قبائل جو جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، آپ ان سے جزیہ لیتے تھے تاکہ جب وہ مالی طور پہ کمزور ہوں گے تو مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ تو مالی مدد کی جائے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی۔ اور تیسری یہ ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہو، میسر ہو، تو پھر بنفس نفیس خود جایا جائے، اگر ہمت ہو تو پھر خود جایا جائے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے 9 غزوے کیے اور 27 سریے بھیجے۔ سریہ کہتے ہیں ایسا لشکر جس میں لفظ شامل نہ ہو، اور غزوہ وہ لشکر جس میں آپ شامل ہوں۔ غزوے 9 ہیں اور سریہ جات 27 ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان بنفس نفیس خود شامل نہیں ہے لیکن کسی اور طریقے سے ان کی مدد کر دے۔ اللہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بھائی کا نا پرس گرا ہے وضو والی جگہ پہ، مل گیا؟ آپ کو ملا کہ کسی اور کو ملا؟ اچھا،